الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. ودت طائفة من أهل الكتاب. ترجمہ دیکھیے، اہل کتاب کی ایک جماعت یہ خواہش رکھتی ہے لو یضلونکم کہ کسی طرح وہ تم کو گمراہ کر دیں. وما یضلون الا انفسہم، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون، اور ان کو اس چیز کی سمجھ بھی نہیں ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں، اللہ کی نشانیوں کو کیوں جھٹلاتے ہو. وانتم تشہدون، حالانکہ تم اس کی گواہی دینے والے ہو. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو ناحق کے ساتھ کیوں ملاتے ہو. وتکتمون الحق، اور حق کو کیوں چھپاتے ہو. وانتم تعلمون، حالانکہ تم خوب جانتے ہو. یہ مضمون گزشتہ مضمون ہی کا حصہ ہے. گزشتہ آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر عیسائیوں اور یہودیوں کا حق جتانا یہ ذکر ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب آیا تھا کہ ما کان ابراہیم یہودیاً ولا نصرانیاً، کہ ابراہیم نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، بلکہ کون سے مسلم ہیں؟ ولیکن کان حنیف مسلمان ہیں. ہاں، ولیکن کان حنیفا مسلما. حنیف کا مطلب ہر ایک سے کٹا کر ایک سوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ حنیف. تو ابراہیم علیہ السلام پر جو الزام عیسائیوں اور یہودیوں کی طرف سے لگایا جاتا تھا، اس الزام کا جواب اللہ نے دے دیا. دیکھیے، جب سے اسلام نازل ہوا آخری نبی پر، تب سے اسلام کے دشمنوں میں دو گروہ بہت طاقت کے ساتھ اسلام کی دشمنی میں ہیں. ایک مشرکین کا گروہ مکے میں جو رہتے تھے، ان کے ساتھ ایک گروہ تھا اہل کتاب کا. اہل کتاب میں بھی ایک گروہ بہت زیادہ شدت سے مسلمانوں کا دشمن تھا. کون؟ یہودی. تو گویا کہ مسلمانوں کے دو بڑے دشمن طے ہیں. ایک
مشرک اور دوسرا یہودی، ان دونوں میں بھی دشمنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو مشرکین سے پہلے رکھا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ قرآن نے کہا کہ اے نبی آپ دیکھو گے کہ مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے پہلے یہودی ہیں اور ان کے بعد مشرکین ہیں۔ تو یہودی جو طبقہ ہے یہود کا، اہل کتاب کے دو حصے، ایک یہودی ایک نصرانی۔ یہودی جو طبقہ ہے یہ اس قدر مسلمانوں سے دشمنی اپنے اندر پالتا ہے آج بھی۔ قرآن نے بار بار اس کو ذکر کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس میں المغضوب علیہم سے مراد کون؟ یہودی ہیں، ولا الضالین سے مراد کون؟ عیسائی ہیں۔ تو یہودیوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان پر ہمارا غصہ اور غضب ہے، عیسائیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ گمراہ ہے۔ فرق ہے نا دونوں میں۔ غصہ کس پر ہوتا ہے؟ جو زیادہ بدبخت ہوتا ہے، جو زیادہ شریر ہوتا ہے، غصہ اسی پر ہوتا ہے۔ کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ گمراہ ہے، ٹھیک ہے گمراہ ہے، آخرت میں دیکھا جائے گا، لیکن کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ تو غصہ ہے، مجھے اس پر بڑا غصہ آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی مسلمانوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہارے حقیقی دشمن یہودی ہیں۔ تو اب یہودیوں کی کچھ خرابیوں اور بیماریوں سے مسلمانوں کو مطلع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں۔ یہودی مسلمانوں کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ قرآن میں دو جگہ اس کا ذکر آیا ہے۔ پہلے پارے میں ایک آیا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں، ودن عربی میں جو ودت لفظ ہے نا، ایک ہوتا ہے محبت، ایک ہوتی ہے مودت۔ محبت اور مودت میں زیادہ پاور کس میں ہے؟ مودت میں ہے۔ الفاظ ہے نا چاہنے کے لیے، ایک ہوتی ہے چیز چاہنا، ایک ہے پسند کرنا، ایک ہے اس کے پیچھے بالکل پاگل پن کی طرح لگے رہنا، جنون کی کیفیت۔ تو ہر ایک کا عربی میں الگ الگ نام ہے۔ محبت کہتے ہیں دل کا رجحان، کہ اس کے بارے میں برا نہ چاہے۔ محبت جس سے ہوتی ہے آدمی اس کے بارے میں برا نہیں چاہتا۔ مودت اس کے آگے کا درجہ ہے، اور مودت کے بعد ایک لفظ اور آتا ہے خلت، خلیل۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا بنایا؟ خلیل بنایا۔ تو خلت یہ اور آگے کا درجہ ہے۔ تو محبت، مودت، خلت، محبوب، مودود اور خلیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں دو جگہ کہا کہ یہ اتنا دل میں شوق رکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مسلمان کفر میں واپس آ جائیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، تمہارے ایمان میں آ جانے کے بعد دوبارہ تم کو کافر بنانا یہودیوں کے لیے اس قدر پسندیدہ کام ہے کہ وہ محبت سے بھی آگے کرتے ہیں۔ اس کام سے محبت نہیں بلکہ مودت رکھتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہودی اپنی پوری کوشش، پورے اسباب، پوری طاقت لگا کر کے اسی فکر کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح مسلمان اپنے دین اور اپنے مذہب سے ہٹ جائے۔ اس کے لیے جو جتن کیے جا سکتے تھے اس زمانے میں منافقین کو استعمال کیا، مسلمانوں میں کچھ ایسے کافروں کو بھیج دیا گیا کہ جو بظاہر مسلمان تھے لیکن اندر سے کافر تھے، مسلمانوں کی صفوں میں بھیج کر کے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد جب یہ حربہ ناکام ہوا، اللہ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچا دی کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، تو حضور ان کے شر سے بچ گئے۔ بعد میں ان لوگوں نے کیا کیا کہ اب جہاں مسلمانوں کی حکومت آتی تھی وہاں مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا جاتا تھا۔ ایک جماعت کو اٹھاتے تھے کہ تم بغاوت کرو، ہم تمہیں پیسہ دیں گے، ہم تمہیں فنڈ کریں گے، ہم تمہیں لگائیں گے۔ تو اس طرح سے انتشار مچا کر امت کو ہر میدان میں نقصان پہنچانے کی
کوششیں یہودی کرتے رہے ہیں۔ یہاں بھی یہی مضمون ہے، الفاظ یہ ہیں وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، طائفہ کہتے ہیں جماعت کو، گروہ کو، ایک جماعت۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی ایک جماعت یہ دل سے خواہش رکھتی ہے لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ وہ تم کو کسی طرح گمراہ کر دیں، گمراہ کر دیں۔ وہاں ہے کہ کفر میں لائیں اور یہاں ہے گمراہ کر دیں۔ راہ کا گم کرنا، گمراہ کا مطلب کیا؟ راستہ بھول جانا، بھٹک جانا، سیدھا راستہ چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کر لے، ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف چلا جائے، ایمان چھوڑ کر ارتداد کی طرف چلا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ لو یضلونکم، یہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہے یہودیوں کی گمراہی؟ سب سے پہلی گمراہی یہودی جو پیدا کرتے ہیں وہ شک، ریب اور الحاد والی چیزیں مسلمانوں کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ تمہارے نبی موسیٰ، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی موسیٰ، ہمارے نبی عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نابینا لوگوں کو ہاتھ پھیر کر کے بینا کر دیا، کیا تمہارے نبی نے بھی ایسا کچھ کیا؟ سوال آ گیا ذہن میں، اب آدمی ڈاؤٹ میں آ گیا، ارے یہ بات تو صحیح ہے، اس کا جواب تھا تیار، میں نے درس میں جواب دیا ہے نا اس کا۔ ہاں، ظاہری آنکھوں کو بینا کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، مرے ہوئے دلوں کو زندہ کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ تو اب بتاؤ دونوں میں بڑا کام کس سے لیا اللہ نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت قیامت تک، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت اس وقت تک جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ جب حضور آئے تب حضور کی نبوت، تو زمانہ نبوت کے اعتبار سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ زیادہ ہے۔ تو جوابات تو بہت ملیں گے، لیکن یہ جواب ہر آدمی کو میسر کہاں؟ ہر آدمی کہاں علماء سے جڑا رہتا ہے، ہر آدمی کہاں کتابوں سے جڑا رہتا ہے؟ انٹرنیٹ پر اس طرح کے سوالات آ گئے، شک پیدا ہو گیا دل میں۔ تو یہودی یہ کام کرتے رہے ہیں کہ شکوک پیدا کرنا۔ اس زمانے میں افراد کو تیار کر کے حضور کی خدمت میں بھیجتے تھے، اور وہ آ کر کے سوالات کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ وہ بتائیے کیا ہوا تھا۔ کیا پوچھا انہوں نے؟ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا، غار والوں کے بارے میں پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے قرآن کے اندر وحی آئی، آپ نے جواب دے دیا۔ تو یہودی لوگوں کو پیٹھ پیچھے تیار کر کے حضور کی خدمت میں بھیجتے تھے کہ کسی طرح سوال کرو، آس پاس بیٹھنے والے لوگوں کا ذہن خراب کرو۔ ذہن خراب کرنے کا کام یہودی بڑی طاقت کے ساتھ کرتے ہیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، لوگوں کو فنڈنگ کر کر کے اسلام کے خلاف کام کرنے کے لیے اٹھاتے تھے۔ آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ایسے شعبے قائم ہیں اور وہاں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو صرف اس کام پر لگائے گئے ہیں کہ قرآن پڑھو، احادیث کا ذخیرہ دیکھو، اور جو چیزیں بظاہر ایسی نظر آئیں جس میں لوگوں کو کنفیوز کیا جا سکتا ہے ان چیزوں کو نکال کر کے لاؤ گمراہ کرنے کے لیے۔ تو یہ ان کی اس زمانے سے چلی آ رہی شرارت آج تک چل رہی ہے، قیامت تک چلے گی جب تک دجال آئے گا۔ یہودیوں کا اینڈ کیا ہے؟ دجال کا خاتمہ، دنیا سے یہودیت کا خاتمہ۔ عیسائیت کا اینڈ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، دنیا سے عیسائیت کا خاتمہ۔ تو گویا کہ دونوں مذاہب، مذہب عیسائیت اور یہودیت، قیامت سے پہلے پہلے ختم ہو جائیں گے۔ اب کون سا مذہب باقی رہے گا؟ صرف اسلام باقی رہے گا۔ اور اس زمانے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہوگا۔ یہ زمانہ نہیں ہوتا، وہ یہ زمانہ نہیں ہے وہ کہ اس زمانے میں دین ہر کچے پکے گھر میں داخل، یہ زمانہ نہیں ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کا زمانہ۔ اس لیے روایات کو، احادیث کو بہت غور کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے، تب اس کا صحیح مفہوم، صحیح مطلب واضح ہو کر کے سامنے آتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات تھی کہ یہودی آج تک اسی کوشش میں لگے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو گمراہ کریں۔
ایک شکل ان لوگوں نے اختیار کی تعلیم کا میدان چن کر کے، تعلیمی میدان پر قبضہ کر کے پوری دنیا کے تعلیمی نظام کو یہودیت نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ یہاں ملک سے جب انگریز جا رہا تھا تو یہاں جو نظام تعلیم رائج کروایا گیا لارڈ موکالے کی طرف سے، کون تھا وہ؟ لارڈ، ارے میکالے تو نام ہے اس کا، لیکن ہم کیا بولتے ہیں اس کو؟ موکالا، لارڈ میکالے۔ ہندوستان میں جو نظام تعلیم، جو ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے، یہ کس کا ڈیزائن ہے؟ لارڈ میکالے کا، لیکن اس کو کیا کرتے ہیں مذاق سے؟ لارڈ موکالا۔ تو اس نے یہ نظام دیا، اس نے یہ ترتیب دے دی، دنیا اسی کے پیچھے بھاگ رہی ہے، ایجوکیشن سسٹم اسی کا ڈیزائن کیا ہوا ہے، ورنہ یورپ اور امریکہ میں یہ والا ایجوکیشن سسٹم نہیں چلتا، وہاں کا نظام تعلیم ہی الگ ہے۔ یہاں نظام تعلیم کے نام پر بچوں کے ذہن کو قتل کیا جاتا ہے، وہاں نظام تعلیم کے نام پر بچوں کے ذہن کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ یہاں اتنی ساری کتابیں پڑھوا کر کے بچے کا ذہن بالکل مالیدہ بنا دیا جاتا ہے، وہاں تھوڑی سی کتابیں پڑھا کر بچے کو قابل تعین بنایا جاتا ہے۔ وہاں کا نظام تعلیم علیحدہ، یہاں کا نظام تعلیم، یہاں تو بالکل کچڑی۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اس نظام سے جو جڑا اور اس نظام کے غلط اثرات سے اپنے آپ کو بچا کر اگر نکال لیا تو ٹھیک، ورنہ اس نظام کی گندگی اس قدر زیادہ ہے کہ اس سے بچ کر نکلنا بہت 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 مشکل ہے۔ اب رہی کسر، جو تھوڑی بہت کسر تھی نیو ایجوکیشن پالیسی کے تحت، اس کو بھی مکمل کر دیا گیا ہے۔ یہودی جو چاہتے تھے کہ ہمارے بچے، یعنی مسلمانوں کے بچے ہمارے انسٹیٹیوٹ میں پڑھیں، ہمارے کالجز میں پڑھیں، ہمارے اسکولز میں پڑھیں، نام مسلمانوں کا رہے، تربیت مسلمانوں کے انداز کی ہو، لیکن ذہنیت اور فکر ان کی ہماری ہو، جو ہم دیں گے وہ ان کے ذہن میں بیٹھے گا۔ ہم وہ کامیاب ہوئے ہیں اس میں۔ کتنے آپ کے سامنے واقعات ہیں کہ نظام تعلیم کی خرابی۔ اسی لیے اب اس ملک میں اس نظام تعلیم کے برے اثرات سے بچانے کی خاطر مسلمانوں نے کیا کام کیا؟ مسلمانوں نے جو کام کیا اس کام کا نام ہے مکاتب۔ یعنی بچہ جب مکتب کو آئے گا تو مکتب میں یہاں عقیدہ بتایا جائے گا کہ اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا ساتھی کوئی نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہمیں اس کی عبادت کو۔ تو ایک چھوٹے ذہن کو اللہ کا تعارف، عقائد، رسالت، آخرت، یہ ساری چیزیں بتا دی جاتی ہیں۔ تو وہ نظام تعلیم کے اثرات عام طور پر ان بچوں پر اتنے مرتب نہیں ہوتے۔ ایک یہ۔ دوسرا ان لوگوں نے جو کام کیا ہے گمراہ کرنے کے لیے، وہ ہے دنیا کے معاشی نظام کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ معاشی نظام کا مطلب دنیا کا فائنانشیل جو سسٹم ہے، یہ سارے کا سارا ان کے قبضے میں ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ مسلمان جب تک سود جیسی چیز سے دور رہے گا، اس کی ایمانی اور روحانی طاقت مضبوط رہے گی۔ جیسے ہی وہ سود میں ملوث ہوگا، اس کی ایمانی اور روحانی طاقت کمزور ہوگی۔ تو ان لوگوں نے عام کر دیا سود کو۔ پہلے تو کہا کہ تم قسطوں پر چیزیں خریدنا شروع کر دو، لوگوں نے آسانی کے بہانے خریدنے شروع کر دی۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں نے مسلمانوں کے گھروں میں جو سونا ہوتا تھا، سونے کو ان سے منگوایا، کہا کہ تم سونا رکھو، رقم لے جاؤ گولڈ لون کے نام پر۔ یہ چیز مسلمانوں نے کی، سونا ان کے ہاتھ سے نکلا، اور ایک دفعہ جب نکلا تو پھر موت تو آئے گی، وہ سونا واپس نہیں آئے گا۔ موت آئے گی آدمی کو، لیکن سونا واپس نہیں آئے گا۔ یہ نظام ہے ان کا، یہ ترتیب ہے ان کی۔ سونا لے لیا، کچھ رقم ہاتھ میں آئی، بعد میں یہ کیا کہ وہ رقم بھی ہٹا دو، پلاسٹک کا ایک ٹکڑا اپنے ساتھ رکھو، جہاں کہیں استعمال کرو، ہم تمہاری طرف سے ٹرانزیکشن کر دیتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ دے دیا، کریڈٹ کارڈ بھی اب واپس لے لیا، لے کر کے کہا کہ اب تو فون میں ایک ایپ ڈال لو، اسی کے ذریعے سے سارا کھیل چلاتے رہو،
آپ نے 10 لاکھ 5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 10-15 روپے آپ نے ڈالے، آپ خوش ہو گئے کہ آ گئے، پیسے آئے کہ نمبر آیا؟ نمبر آیا، پیسے کہاں آئے؟ بینک میں آئے پیسے تو ہمارے ہاں کیا آ رہا ہے اور ہم بڑے خوش ہیں۔ اچانک رات کو بینک کا سرور ڈاؤن، آپ کے پیسے ہمارے پیسے، ضرورت ہم کو ہے، لیکن بینک والے کیا کہتے ہیں؟ سوری، ہم پروسیس نہیں کر سکتے، ہمارا پیسہ، اور ہم خوش ہیں بڑے کہ میرے اکاؤنٹ میں اتنے بڑے پڑے پڑے، کچھ نہیں پڑا ہوا ہے، سب ختم۔ اسی لیے یہ زمانہ ہے، یہ زمانہ پیسہ جمانے کا ہے، پیسہ بچانے کا ہے۔ یہ جو زمانہ آ رہا ہے، یہ زمانہ بہت احتیاط کے ساتھ خرچ کا ہے، جتنے زیادہ پیسے جمع کر سکتے ہوں کر لیں۔ الیکشن کا انتظار اس لیے جو رہا، پیسے جمع کرنا ہے ان کو، یہ پیسے نہیں بھائی، یہ نہیں، یہ تو ٹکیں گے بھی نہیں، بلکہ ساتھ میں بیماریاں لے آئیں گے۔ یہ ساتھ میں شوگر لائے گا، بیماری لائے گا، الیکشن کے پیسے، اور کیا لائیں گے؟ بے روزگاری لائیں گے، جس کی روزگار تھی وہ بھی اڑ جائے گی، یہ بھی طے کر لیجئے گا۔ اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اپنے پیسے اور سونا کسی قیمت پر بیچنے کی کوئی ذہن میں فکر آنی ہی نہیں چاہیے اس زمانے میں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی تعریف کیا فرمائی؟ مالدار کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس سونا اور چاندی ہو۔ اب ہمارے پاس ہے کیا بچا؟ جو مال تھا ہم نے دے دیا بینک میں یہودیوں کو، اور کچھ کاغذ کے ٹکڑے لا لیے جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہندوستان سے باہر جاؤ تو کوئی نہیں پہچانتا گاندھی کو، بولے یہ کیا ہے، یہ نہیں چلے گا، ہمارا والا لاؤ۔ اب ہمارے والے کو لے جا کر ان کے والے سے تبدیل کرنے کے چکر میں نیچے کے ختم ہو گیا مسئلہ۔ 70% تو واپس آئیں گے، پھر وہ 70% لا کر کے اپنے والے کو دینا چاہو تو وہ پھر 25% غائب کر دے گا۔ سمجھ رہے نظام ان کا؟ وہی سونا اگر آپ کے پاس ہو، دنیا کے کسی بھی مارکیٹ میں چلے جاؤ، سونا سونا ہی رہتا ہے، مال مال ہی رہتا ہے۔ قرآن نے جو فرمایا، وہ لوگ جو مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، تو اس میں مال کے لیے جو قرآن نے لفظ استعمال کیا، یکنزون الذہب والفضہ، ذہب کہتے ہیں سونے کو، فضہ کہتے ہیں چاندی کو۔ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم ان کو سزا دیں گے۔ مال کا تذکرہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ ذخیرہ اور مال جہاں بھی ذکر ہوا ہے قرآن میں وہ سونے اور چاندی کی شکل میں ذکر ہوا ہے۔ مہر دیا جاتا تھا سونے اور چاندی کی شکل میں، لین دین ہوتا تھا سونے چاندی کی شکل میں، سکے بنتے تھے سونے چاندی کے۔ اب دنیا یہودیت نے پورا سونا چاندی پوری دنیا سے اسے سمیٹ لیا، لوگوں کے ہاتھوں میں کاغذ کے ٹکڑے پکڑوا دیے، اور اچانک اعلان ہو جاتا ہے کہ آج سے یہ نوٹ کا کوئی اعتبار نہیں، ختم ہو گئی، ان نوٹوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ نوٹ بندی آتے ہی وہ کاغذ سارے کے سارے بے حیثیت ہو گئے۔ یہودیوں کی بہت بڑا دماغ، قرآن نے صاف کہہ دیا، وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ۔ اب مسلمانوں کو تھوڑی عقل آئی تھی کہ بھائی سونا خریدنا چاہیے، تو جیسے ہی یہ چیز سمجھ میں آئی تو سونے کو لے جا کر کے 10th فلور پر بٹھا دیا کہ یہاں تک آ کر لے جاؤ۔ اتنا مہنگا کر دیا کہ لوگوں کی امیدیں بھی ختم ہو گئی۔ حقیقی مال قرآن و سنت کی روشنی میں سونا اور چاندی ہے، مسلمانوں کو اس کی ہی فکر کرنی چاہیے۔ وَهَذَا لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ۔ میں نے دو ہی باتیں عرض کی ہیں، ایک ایجوکیشن سسٹم اور دوسرا معیشت۔ تیسری چیز اور ہے سیاست۔ مذاق نہیں کر رہا ہوں، بہت اہم بات ہے یہ۔ یہودیوں نے 3 چیزوں پر بہت کنٹرول کر رکھا ہے، ایک تو ہے تعلیم، دوسرے ہے مال، اور تیسرا ہے نظام حکومت جس کو سیاست کہتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے بڑے سیاستدان کون؟ جی
ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی پر کتابیں لکھی گئی ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے نبی صرف نماز پڑھانے، روزہ رکھنے، لوگوں کو دین دکھانے کے لیے آئے تھے، صرف حکومت نہیں کی آپ نے۔ 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حاکم، بحیثیت امیر سلطنت، بادشاہ کی حیثیت سے آپ نے 10 سال دنیا کو ایک نظام دے دیا۔ آپ کی سیاست کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا کام حضور کی سیاست کا کیا ہے معلوم ہے؟ برادران وطن کے ساتھ تعلقات۔ برادران وطن مطلب غیر مسلم طبقہ جو ہوتا ہے ان کے ساتھ روابط۔ آپ مدینہ آئے، پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ سارے مسلمانوں کو جوڑا، کہا کہ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، تم آپس کی لڑائیاں میرے سامنے نہیں لانا، آئندہ سے لڑنا نہیں۔ بات ختم ہو گئی، معاہدہ کر دیا، مواخات ہو گئی۔ اب اس پوری اجتماعی طاقت کو آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے کہا کہ دیکھو مدینے کے سارے مسلمان ایک یونٹ ہیں، ان کے اندر سیکٹرز نہیں ہیں، یہ یونٹ ہیں، یہ ایک اکائی ہے، یہ ایک اتحاد والی جماعت ہے۔ فرمایا کہ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہو تو کون کون ہے تیار؟ دیکھ رہے ہیں آپ، آتے ہی آپ نے پہلے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، متحد کر دیا، ایک بات پر متفق کر دیا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ مسلمانوں کی طاقت ہے، بتاؤ کون ہمارے ساتھ معاہدہ کر کے اطمینان سے رہنا چاہتا ہے؟ تو مدینے کے آس پاس کے جو قبائل تھے ان تمام لوگوں کے سرداروں نے آ کر کے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ معاہدے میں شریک ہوں گے اور ہم آپ کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ حضور نے تحریر لکھوائی، دستخطیں کروائی، 2 چیزیں ہو گئی۔ پھر کہا کہ دیکھو یہ مدینہ ہمارا ہے، ہم اور تم دونوں مدینے کی سلامتی اور ترقی کے لیے آگے بڑھیں گے، اور جو کوئی دشمن مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا، چاہے وہ تمہارا دشمن ہو چاہے وہ ہمارا دشمن ہو، دونوں مل کر کے لڑیں گے۔ 10 سال آپ مدینے میں رہے، آپ کی حکومت رہی۔ آج تک دنیا جانتی ہے کہ مدینہ ہی ایک ایسا شہر ہے جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک اسلام کے علاوہ کوئی اور حکومت نہیں آئی۔ کیا کس کی بنیاد ہے یہ سیاست؟ بنیاد کس نے ڈالی ہے؟ ہمارے نبی نے ڈالی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ ان کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ ایک فقیہ ہیں، وہ ایک محدث ہیں، وہ ایک عالم ہیں، وہ ایک مفتی ہیں۔ حیدرآباد کے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ایک کتاب لکھی، مولانا مناظر احسن گیلانی نے کتاب لکھی امام ابو حنیفہ کے سیاسی افکار۔ اب ہمارے مارکیٹ میں جو ہے نا سیاست کے نام پر، یہ خباثت ہے، یہ ضلالت ہے، یہ رذالت ہے، گندگی ہے، کیچڑ ہے، بلکہ گوبر ہے۔ یہ سیاست نہیں ہے۔ سیاست تو دین کے ذریعے سے ملتی ہے، بے دینی کا نام سیاست نہیں ہے۔ اب اگر ہم علماء آئیں تو کیا تکلیف ہے؟ نبی کی وراثت میں یہ چیز ہے کہ نہیں؟ ہمیں پڑھایا جاتا ہے، ہم ٹرینڈ، سمجھ رہے؟ اب لوگوں نے ڈیوائڈ کر لیا، امام صاحب کا مصلی، مسجد کے باہر کی زندگی عوام کی۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے ہم جا کر کے؟ وارث نبی کا مطلب صرف اللہ اکبر السلام علیکم؟ وہ جو آپ نے مواخات کروائی، سب کو بلا کر بات چیت کروائی، غیر مسلموں سے روابط قائم کروائے، پھر اپنی طاقت کو منوایا، یہ کون کرے گا؟ اور ہمارے مسلمانوں کا ظرف کتنا بیٹھا، ایک دوسرے مسلمان کو برداشت کرنے کو تیار۔ آپ کانگریس، آپ ٹی آر ایس، آپ بی جے پی، آپ ایم آئی ایم، آپ سی پی آئی، آپ فلاں آپ فلاں آپ فلاں آپ فلاں، اب یہ 10 ہو گئے۔ یہ آپ کی سلام نہیں ہوتا، آپ کا آپ سے سلام نہیں ہوتا، آپ کا آپ سے سلام نہیں ہوتا، آپ کا آپ سے سلام نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ سیاست اس کو سمجھتے ہیں لوگ،
اسی لیے میں نے کہا اس کو رذالت کہتے ہیں، ضلالت کہتے ہیں، خباثت کہتے ہیں، گندگی کہتے ہیں اس کو۔ پڑھیے، اسکولوں کالجوں میں پڑھایا جاتا تھا پولیٹیکل سائنس، وہ بھی سیاست نہیں ہے، وہ سیاسی نظام پر قائم ہونے والی حکومت ہے۔ یہودیوں نے آ کر کے اس سیکٹر پر قبضہ کیا اور دنیا میں ایک نیا نظام پروڈیوس کیا، جس کا نام کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ جمہوریت۔ جمہوریت 10 بندے ہیں، جس کے حق میں زیادہ ووٹ پڑ گئے وہ بادشاہ، چاہے اس میں نہ عقل ہو، نہ سمجھداری ہو، نہ تحریر کا، نہ تقریر کا، نہ کردار کا، نہ اخلاق کا، لیکن نہیں، زیادہ لوگوں نے اس کی تائید کی، لہذا اس کو بنا دیا جائے۔ یہ نظام کس نے دیا دنیا کو؟ یہودیوں نے دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ نااہل کو ذمہ داری دی جائے گی۔ مسجدوں کے صدر کون بن رہے ہیں؟ مساجد کے صدور کون بن رہے ہیں؟ اہل۔ امام کی غیر موجودگی میں نماز پڑھانے کے قابل ہیں؟ کتنی مسجدوں کے صدور ملیں گے، آپ تلاش کریں۔ سورہ فاتحہ تک ڈھنگ سے نہیں پڑھ پاتے، مسجد کے صدر صاحب ہے۔ التحیات تک نہیں معلوم کیسی ہے، مسجد کے صدر صاحب ہے۔ قرآن نے کہا نا کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب نااہل کو ذمہ داریاں اور عہدے دیے جائیں گے تو فانتظر الساعہ، قیامت کی علامتوں میں سے ہے، انتظار کرو، قیامت آنے والی ہے۔ اس ملک کا حکمران طبقہ، اس ملک کا جو وزیر اعظم ہے، کیا وہ کوئی عزت دار آدمی ہے؟ کوئی پڑھا لکھا قابل انسان ہے؟ مگر نہیں، سب سے نکما سب سے بڑی کرسی پر بیٹھا ہوگا، اور ہم خاموش بیٹھ کر کے جب جہالت بولے گی، علم خاموش رہے گا تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ جہالت بولے گی، علم اس کا جواب دے گا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اسی لیے جو طبقہ سمجھدار سمجھا جاتا ہے ان کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، تبھی جہالت کا خاتمہ ہوگا۔ ہر ایک کو امید دلانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ میں کھڑانا چاہتا ہوں، نہ بالکل ٹھہریے، آپ سے اچھا کون ہے؟ میں ٹھہرنا چاہتا ہوں، آپ کتنوں کو دھوکہ دیں گے؟ زبان پر بولنا پڑے گا کہ نہیں بھائی آپ کو ہماری تائید نہیں ہو سکتی، وہ چاہے بازار میں بدنام کرے کہ 10-15 لاکھ پوچھ لیا انہوں نے ہمارے لیے، وہ اس کا ہمارا اللہ کا معاملہ قبر میں ہوگا، لیکن ایمان تو بچے گا، ذمہ داری تو بچے گی۔ یہ ہے اسلامی سیاست۔ ایک ہوتا ہے سیاسی اسلام، پاکستان والا، پورا نام اسلام کا، مگر اسلام کا کوئی چیز وہاں باقی نہیں ہے، لیبل ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیاسی اسلام۔ سیاسی اسلام کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، البتہ اسلامی سیاست کی دنیا کو ضرورت ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ نے، صدیق اکبر کا دور پڑھیے گا، حضرت عمر فاروق کا دور پڑھیے گا، اندازہ ملتا ہے کہ ان لوگوں نے کیسے حکمرانی کی، کیسے کنٹرول کیا پورے علاقے کو۔ حضرت عمر کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ عمر پر رحم فرمائے، اس کا کوئی دوست نہیں بنے گا۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ زبان کا بڑا شدید ہے، زبان کا بڑا شدید ہے، دوست کی دشمن کی پرواہ کیے بغیر حق بول دیتا ہے، بھائی کچھ بھی سمجھو جاؤ یار۔ رحم اللہ عمر فلا صدیق لہ، ترمذی کی روایت ہے،
اللہ عمر پر رحم کرے، اس کا کوئی دوست ہے ہی نہیں، بنے گا بھی نہیں، اس لیے کہ حق بولنے والوں کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، چاپلوسوں کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تلوے چاٹ کر اگر کوئی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس عزت پر 100 مرتبہ لعنت ہے۔ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا۔ ہر مسلمان کو اس درجے پر آنا چاہیے، کوئی کچھ سمجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ ناراض نہ ہو، کوئی کچھ سمجھے کوئی کچھ سمجھے، ہمیں کوئی واسطہ نہیں، اللہ ناراض نہ ہو۔ اس کی ہم کو اگر ہم نے فکر کر لی، دنیا جھکے گی، دنیا آپ سے ڈرے گی، دنیا آپ سے ڈرے گی۔ ہماری قوم میں یہ مجبوری ہے، ہم دنیا سے ڈر جاتے ہیں۔ مجھے معاف کیجیے گا امیدوار حضرات یہاں جو ہوں گے، یہاں تو کوئی ہے نہیں حضرت بظاہر، ہماری کیا ایسی مجبوری ہے کہ ہم لائن میں جا کر ان ڈڈیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں کہ صاحب مجھے سیٹ دے دیجئے، میں جیتنا چاہتا ہوں۔ یہ سارے مل کر ایک اکائی میں تبدیل اگر ہو جاتے تو وہ لائن لگا کر آتے کہ صاحب بتائیے کس کو چاہیے، لیکن نہیں، مجھے اپنا راستہ بنانا ہے، مجھے اپنا راستہ بنانا ہے، مجھے اپنی لائن پکڑنی ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے جب تم اپنے معاملات خود سے سلجھانا چاہو تو میری کیا ضرورت ہے، الجھے رہو آپس میں۔ تو تھوڑی سی ہم کو اس بارے میں شعور اپنے اندر پیدا کر لینا چاہیے۔ اس موضوع پر آپ کو میں 2-3 کتابوں کے نام بتا دیتا ہوں، پڑھیے گا۔ ایک تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب سیرت کے اندر ایک کتاب بہت شاندار ہے جو حضور کی اس سیاسی زندگی کو بہت بنیاد بنا کر لکھی گئی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست خارجہ، اور اس کے آتھر ہیں ڈاکٹر محمد حمید اللہ حیدرآباد کے۔ دوسری کتاب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی افکار و خیالات کے عنوان پر، اس کے بھی لکھنے والے عثمانیہ کے اندر خدمت انجام دے کر گئے ہیں حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس کے بعد ایک کتاب ہے ذرا بڑے پیمانے کی ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ابن کثیر، یہ پڑھنے والی کتاب ہے۔ اس سے سارا پکچر صاف ہو جائے گا کہ دنیا میں نظام کیا ہے، کیسا چل رہا تھا، کب آ کر کے کیا تبدیلی پیدا ہوئی، کہاں سے ان لوگوں نے سوراخ ڈال کر نظام کو خراب کیا ہے۔ آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح وہ چیزیں پڑھی رہیں گی۔ الحمدللہ علماء کو یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے اس چیز کو سدھارا جا سکتا ہے۔ تو دنیا میں یہ 3 نظام یہودیوں کے قبضے میں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم کتنا بھی مسلمانوں کو گمراہ کر لو، وما یضلون الا انفسهم، مسلمان تو گمراہ ہونے سے رہا اس لیے کہ اس کو تو معلوم ہے کہ اللہ ایک ہے، تم خود اپنا نقصان کر رہے ہو۔ وما یضل، یہودی دیکھیے اس زمانے سے آج تک یہودیت بھی چل رہی ہے، اسلام بھی چل رہا ہے، لیکن آپ غور کیجئے گا پوری دنیا میں یہودیوں نے کہیں بھی حکومت نہیں کی۔ جب بھی حکومت کی 100 سال سے زیادہ ان کی حکومت کا کوئی عرصہ نہیں رہا، پٹے۔ آخری حکومت جو یہودی چلا رہے ہیں سب سے زیادہ عرصے سے، وہ کون سی ہے؟ فلسطین، اسرائیل والی۔ وہ بھی کب سے ہے؟ 48 سے ہے۔ اس سے پہلے ان کا کوئی تصور حکومت کا نہیں تھا، اور یہ بھی ابھی 80 سال ہوئے ہیں، 60-70 سال ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی حکومت کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ تو اندازہ لگائیے کہ جو قوم سازش کرنے میں ماہر ہے، جو قوم مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں ماہر ہے، آج تک کہیں اپنا اسٹینڈ ان لوگوں نے قائم نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا تم کتنا ہی مسلمانوں کو گمراہ کر لو، تم خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہو کہ ہم مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہو، جبکہ آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ نہیں سمجھ رہے ہو۔ وہ کیا تھا یو؟
اللہ فرماتا ہے وما یضلون الا انفسهم، وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، وما یشعرون، ان کو اس کی سمجھ نہیں ہے۔ اب اللہ ان سے مخاطب ہوتا ہے، یا اہل الکتاب۔ نصیحت بھی تو ضروری ہے نا، صرف ڈانٹ کر کے چلے گئے اللہ تعالیٰ تو یہ بھی ناانصافی مانی جائے گی، تو اللہ نصیحت کرتا ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، وانتم تشہدون، جبکہ تم گواہی دیتے ہو کہ یہ آیتیں برحق ہیں۔ اب یہ آیتیں کون سی ہیں؟ تورات اور انجیل میں نازل ہونے والی آیتیں، چونکہ یہودی تورات کی آیتوں پر ایمان رکھتے تھے، عیسائی انجیل کی آیتوں پر ایمان رکھتے تھے، تو ان دونوں کو کہا جا رہا کہ جن آیتوں پر تم ایمان رکھتے ہو، ان آیتوں کے اندر بیان کی جانے والی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کو اور تعارف کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ آدھی مانتے ہو اور آدھی انکار کرتے ہو۔ آگے ایک اور انداز میں پوچھا گیا، یا اہل الکتاب، اہل کتاب کی دو بیماریاں تھیں۔ پہلی بیماری یہ تھی، حق اور باطل کو اس طرح سے ملا دیتے تھے کہ فرق کرنا مشکل ہوتا تھا۔ شیطان کا ایک نام کیا ہے؟ ابلیس۔ کیوں بولتے ہیں اس کو ابلیس پتہ ہے؟ ابلیس کو ابلیس بولنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ گمراہ نہیں کرتا۔ آدم علیہ السلام کو اس نے ڈائریکٹ کہا تھا کہ پتہ نہ کھاؤ، یہ جھاڑ کھاؤ، نہیں نا، کیا کہا اس نے؟ کئی کو بولے معلوم اللہ میاں کھا لیے تو ہمیشہ جنت میں رہتے تم، اس لیے بولے اللہ تعالیٰ، وہ کو لازم تھوڑا ہی چاہے حکم ماننا چلتا۔ تو گمراہی کیسے کس خوبصورت انداز میں کی اس نے۔ اور حضرت حوا بولے اچھا ہی چاہیے، کہاں سے جائیں گے جنت چھوڑ کے باہر، پرماننٹ ویزا کیا بولتے ہیں اس کو، ریسیڈنس، ہم آپ کو سرٹیفکیٹ مل رہا، تو کئی کو چھوڑیں گا بھائی، دھڑ بول کے حضرت حوا کھائے۔ انجم گمراہ کرنے والا فرار ہو گیا گمراہ کر کے۔ حضرت آدم و حوا کو بھی ہاتھ پکڑ کر اس نے گمراہ نہیں کروایا، بلکہ مبتلا کر دیا، حق اور باطل کو اس قدر اس نے ملا دیا کہ یہ خود بھی فرق نہیں کر سکے، اسی لیے اس کو ابلیس کہتے ہیں۔ تلبیس کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے کہ باتوں کو اس طرح گھما پھرا کر کے پیش کرنا کہ آدمی سمجھ میں نہ آئے کہ اس میں سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا بڑے ماہر ہوتے ہیں بات کرنے میں، بہت زبردست مہارت ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے مجھے کہا، وضو کر رہے تھے ہم، بولے مولانا گرم پانی سے کیجئے، ٹھنڈے پانی سے کیوں کر رہے؟ میں نے کہا بھائی ہم کو جہاں اطمینان ہوتا ہے، نہیں اس میں وہ ڈال دیں گے شیخ اور اس میں کرنٹ لگا دیں گے اور لوگ مر جائیں گے پورے۔ اچھا جیسے ہی 10 منٹ گزرے، 5 منٹ گزرے، تو اب اس نے کہا کہ ایسا کیسا بولتے لوگ، اس میں شیخ ڈالنا ہے، بولے خود ہی بول رہے ہیں، فوراً دوسرے بندے پہ نام دخل کر دیا۔ تو بعد میں آنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اور ہے، کسی اور کی بات انہوں نقل کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، ان کی بات تھی جو کچھ دیر پہلے بول رہے تھے، لیکن جب لگا کہ اس پہ کوئی خاص ریسپانس نہیں مل رہا تو اس کو اٹھا کے دوسرے کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا۔ اتنی مہارت کے ساتھ دنیا کو گول پھرانا، لوگ زندہ بھی ہیں مارکیٹ میں ایسے چرب زبانی کے ساتھ۔ تو ابلیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق اور باطل کو ایک دوسرے میں مکس کر دینا کہ دونوں میں فرق نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے اے اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب حق کو باطل کا لباس کیوں پہناتے ہو، حق اور باطل میں ایک دوسرے میں گڑبڑ کیوں کرتے ہو، کیوں ایک دوسرے کو جوڑ دیتے ہو۔ کیا بولتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ ہاں آخری نبی آنے والے ہم مانتے ہیں، اگر انوچ ہے بول کے کیسا، حالانکہ پوری علامتیں ہیں، اوپر تذکرہ ہے تورات میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، محمد نام ہوگا، عبداللہ ان کے والد ہوں گے، قریش کے ہوں گے، عرب کے ہوں گے، یہاں تک مان رہے ہیں۔ اب جو ذاتی نشانیاں تھیں حضور کی کہ ان کے ساتھیوں کا نام ابو بکر و عمر ہوگا، ان کے یہ یہاں پیدائش ہوگی، اتنے سال بعد مدینہ جائیں گے، یہ ساری چیزیں بھی لکھی ہوئی تھی، اس کو چھپا دیتے تھے تاکہ لوگ آدھی بات سنیں اور آدھی بات کو سمجھ کر کے ان کو مان لیں کہ ہاں بھائی تم نے تو بات صحیح کی۔ اور وہ جو زبان تھی وہ زبان سب کو آتی نہیں تھی، عبرانی زبان وہ کچھ لوگوں کو آتی تھی، تو کتاب پڑھنے میں نہیں آتا تھا، تو اس میں لکھا ہوا کیا ہے وہ بھی
تو جو بولتے تھے اسی کو سمجھ لیتے تھے، یقین کر لیتے تھے۔ تو کہا کہ حق اور باطل کو کیوں ملاتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو؟ حق اور باطل ملا کر کے حق اندر ہے، اوپر لباس کس کا اڑا دیا؟ باطل کا اڑا دیا، تو ظاہر ہے کہ حق تو چھپے گا۔ اللہ پوچھتے ہیں لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کو چھپا دیتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم کو خوب معلوم ہے کہ تم کیا جرم کر رہے ہو۔ جانتے بوجھتے مسلمانوں کو صرف گمراہ کرنے کی خاطر یہودیوں کی یہ عادتیں تھیں۔ اللہ نے اس کا تذکرہ ان آیتوں میں فرمایا۔ اگلی آیتوں میں یہودیوں ہی کی ایک شرارت کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ 2 ہفتوں کے بعد آپ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بری عادتوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے اندر صحیح معنی میں شعور پیدا فرمائے کہ ہم اپنے حق اور اپنے بھلائی اور خیر کے فیصلے پوری امانت اور دیانت کے ساتھ کر سکیں۔ اللہ تعالی قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شب معراج کے نام پہ کچھ خاص عبادت نہیں